شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے. اٹس آلویز دا فرسٹ ڈے ٹورڈز اے لانگ جرنی, تاکہ ہم آنے والے دہائیوں میں اس یعنی بڑا مشکل چیلنج سے ڈیل کر سکیں, اس سے نپٹ سکیں. جناب اسپیکر, اب میں کچھ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کہ ایک اہم, جیسے میں نے کہا, کردار ادا کرتا ہے, معیشت کی استعداد کار میں اضافہ, بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی, افرادی ترقی, ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی پی ایس ڈی پی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں. اگلی مالی سال میں جہاں وفاقی حکومت 1150 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ پچ کر رہی ہے, اسی طرح صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم بھی جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ 1559 ارب روپے ہے. یہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں. تو فیڈرل ترقیاتی بجٹ 1150 ارب اگلے سال کا اور صوبوں کا 1559 ارب, یہ ملا کے یہ 2709 ارب کا ترقیاتی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا ہدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں اچیو ہوگا. یہ جو رقم ہے جو میں نے عرض کیا 2709 ملکی یعنی ترقیاتی بجٹ, یہ جی ڈی پی کا 2.6% ہے. چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں, میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو. ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں, اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے. اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں, تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے. یعنی 1001 بلین 2017 میں تھا, اور اب جو سال ختم ہو رہا ہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ. تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ ہوتے. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں. پی ایس ٹی پی کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس, وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے, یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں, تو آنے والے مالی سال میں جو پی ایس ٹی پی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں. یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی. نمبر 2, براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے. نمبر 3, انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے. واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا. توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%. فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4% ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے, جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے, 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے, 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں, تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے. ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے. موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک, جسے ہم 4RFs کہتے ہیں, کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج, انرجی اینڈ انفراسٹرکچر, ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ, جس کو ہم 5 E's یا ای پاکستان کا نام دیا ہے, یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں.
سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں، جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر سائنس اور آئی ٹی کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے، تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے۔ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی۔ جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 روپے کی ایلوکیشن ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ این ٹی ڈی سی کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکھی کناری، کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر آبی وسائل، پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، ترویلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی۔ بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر، میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور بی او ٹو دس ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ وہ میں نہیں دسوں اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا۔ وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس بجٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر ہوں۔ مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے جی بالکل۔ جناب اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر ٹرانسپورٹ اور مواصلات، شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ہماری حکومت نے پہلے بھی
ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں، اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد علیہ۔ کٹھے پڑھتے ہیں، ابھی نماز ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 5-7۔ جی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر۔ جناب اسپیکر، میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے، پاکستان ایس ڈی جیز کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے۔ اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے، اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی انیبلڈ اینڈ آئی ٹی سروسز کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 2، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فورن ریمیٹنسز کا فروغ۔ نمبر 3، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی۔ نمبر 4، ایس ایم ایز کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 5، یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ۔ نمبر 6، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی۔ نمبر 7، صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 8، مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف۔ اور نمبر 9، نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا، اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، کاروبار میں آسانیاں ہوں، صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے، ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکے۔ اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں۔ سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس، اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے
وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکٹس ہے سپلائی آف گڈس پروویژن آف سروسز وغیرہ اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا. اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے. اس تجویز کا اطلاق چاول کپاس کے بیج خوردنی تیل پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھی اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا. وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے, ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یا 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. کمرشل درآمدات پر ودہولڈنگ ٹیکس کی شرح کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں. اس لیے امپورٹ آف گڈس جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے. جناب اسپیکر, کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر, کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں. اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے. اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش وڈرال جو ہوں گی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈرال ہوگا. یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے, ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو. تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 سے 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے. تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں اور اوسطاً ہر گھر میں ان لوگوں کو قریباً $6,000 کی سالانہ تنخواہ دی جاتی ہے منیمم. تو ان کے اوپر ایک جب پرمٹ لیں تو اس کے اوپر ایک 1 آف 2 لاکھ روپے کی رقم جو ہے ایک ٹیکس ایئر میں یعنی ہر سال ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ یہ چارج کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح جو فارن کرنسی کے آؤٹ فلوز ہیں وہ ہمارے لوپ ہولز بہت ہیں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے بینکنگ چینل کے ذریعے. تو ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو نان فائلر ہیں اور جو فائلر ہیں اس میں جو شرح کا ہے وہ 1% سے بڑھا کر 5 جبکہ نان فائلر کی 10% ہوگی. جی جناب اسپیکر, فیڈرل ایکسائز اینڈ سیل ٹیکس کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں وہ بھی عرض کر دوں. جو لیدر اور ٹیکسٹائل کی مصنوعات کی ریٹیلرز یعنی ٹیئر 1 پر جو GST کی موجودہ شرح 12% جو ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کئی وہ پروڈکٹس خریدنے والے میرے ساتھی اس ہاؤس میں بھی بیٹھے ہیں تو ان سے معذرت وہ 12% کو صرف تھوڑا سا بڑھا کے 15% کیا جا رہا ہے. یہ برانڈڈ ٹیکسٹائل اور لیدر ہے, بیگز ہیں اور بڑی یعنی وہ جو لیدر کی چیزیں ہیں. تو
تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیمتی ملبوسات اور مصنوعات جو بناتے ہیں، یہ وہ سارے آؤٹ لیٹس ہیں. اس کو 12% سے جو کیونکہ جو باقی ہیں وہ ڈسکریمنیشن بھی ہے، اس کو بھی دور کیا جا رہا ہے. یہ ٹیکس معاشرے کے اس طبقے پہ یعنی یہ بوجھ تھوڑا سا پڑے گا جو قیمتی اشیاء خریدنے کو متحمل ہے. آپ اگر یہ ٹیکس نہیں دینا تو چیزیں نہ خریدیں، لیکن عام آدمی میں اشور کرتا ہوں اس سے متاثر نہیں ہوگا. جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صوبوں کے درمیان ہم آہنگی قائم کی جائے اور پاکستان میں ایک یکساں اور ہم آہنگ ٹیکس کا نظام رائج ہو. 2018 میں مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت کے دوران اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں کی جانے والی 25ویں ترمیم کے نتیجے میں فاٹا اور پاٹا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا، جسے ہم نان نیولی مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینی تبدیلی کو مؤثر طور پر عملی جامہ پہنائے. ان علاقوں کے لوگوں کو، مکینوں کو 5 سال کے لیے ٹیکسوں سے مستثنا کیا گیا تھا. یہ مدت 2023 کو ختم ہو رہی ہے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس مدت کو 1 سال میں مزید اس کو توسیع دے دی جائے اور ان کی یہ ایگزمپشن 1 سال کے لیے مزید جاری رہے. اسی طرح جو ٹیئر 1 ریٹیلرز میں جو کورڈ ایریا کی بنیاد پر ایک ٹیکس اس ملک میں نافذ ہوا تھا اور ٹیکس وصول کرنے والے اور دینے والوں میں بے پناہ ہڑتالیں اور پارلز رہتے ہیں. تاجر برادری کے پرزور اصرار پر ریٹیلر سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے ٹیئر 1 ریٹیلرز کی ڈیفینیشن جو کہ کورڈ ایریا کیا ہے، اس شرط کو ختم کیا جا رہا ہے. جناب والا، اسی طرح پرانی اور استعمال شدہ 18 CCC گاڑیوں تک ایشین میک گاڑیوں کی درآمد پر 2005 میں ڈیوٹیز اور کسٹمز کو کیپ کر دیا گیا تھا. اب 1300 CC سے اوپر کی گاڑیوں کے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی کیپنگ کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح گلاس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ پر لوکلائز گلاس کو پروٹیکشن دینے کے لیے انڈسٹری کو ایسے گلاس کی مختلف اقسام کی درآمد پر 15% سے لے کر 30% ریگولیٹڈ ڈیوٹی عائد کی جا رہی ہے تاکہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے اور چلتی رہے. اسی طرح اسلام آباد کے وفاقی علاقے میں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو لوگ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور 15% اس پہ ٹیکس ہوتا ہے، اگر وہ اپنی پیمنٹ جو ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کریں گے تو 15% کے بجائے اس ٹیکس کو 5% کیا جا رہا ہے. لیکن صرف ان لوگوں کو جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کریں گے، جو کیش کریں گے، وہ ریٹ وہی ہوگا. یہ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اب میں سرکاری ملازمین، پینشنرز، فکس انکم افراد، ان کے لیے حکومت پاکستان اور اس حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے. افراد زر کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سرکاری ملازمین کی قوت خرید میں بھی نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ شدید مالی مسائل اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ہم حکومت پاکستان اور کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جائیں. سب سے پہلے جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا. یہ 2 ٹیئر ہوں گے. 1 سے 17 گریڈ تک ایڈ ہاک، 1 سے 16 تک جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا. 17 سے 22 تک جو ایڈ ہاک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے ترقی کہہ لیں یا نیا الاؤنس، وہ 30% ہوگا 17 سے 22. نمبر 2، کچھ ایسے ان کے الاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان میں ان کو ڈیفر کیا گیا، وہ 6 کے قریب ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی الاؤنس ہم دیتے ہیں، وہ مائلیج الاؤنس بھی اس کا نام ہے، اس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے. کئی سالوں سے یہ نہیں ہوا. ایڈیشنل چارج، کرنٹ چارج الاؤنس، یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے، وہ بھی کافی سالوں سے 12,000 روپے وہ ایک ایڈیشنل الاؤنس تھا، اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 18,000 روپے کر دیا جائے، اس میں بھی 50% کا اضافہ ہے.
ऑर्डरली अलाउंस जो होता था 17,500, वो भी काफी मदद से फ्रोजन है, उसको 25